الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العزت نے جب دنیا کو پیدا کیا تو ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک دن آ جائے گا کہ یہ دنیا سارے کی ساری ختم ہو جائے گی۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دن، رات، انسان، حیوان، یہ مکانات، یہ بلڈنگیں، یہ درخت اور یہ پتھر اور یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ سور میں پھونکو، وہ سور میں پھونکیں گے سب کچھ فنا ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو بھی ختم کر دے گا، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو دنیا فانی ہے، جس دنیا نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اس دنیا سے آج ہم نے دل لگایا ہے، اس دنیا کے خاطر آج ہم اللہ پاک کو ناراض کر رہے ہیں، اس دنیا کے خاطر آج ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، نیک کام نہیں کرتے ہیں، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ کوئی ایسی چیز ہوتی نا جو ساری زندگی ہوتی، پھر اس کے ساتھ دل لگاتے تو کوئی بات ہوتی۔ ہم بھی ہمیشہ نہیں ہے نا، ہم بھی، ہماری آج جو ہے جوانی ہے، کل بڑھاپا ہو جائے گا، آپ بچے ہیں کل جوان ہو جائیں گے، پھر بوڑھی ہو جاؤ گے، پھر مر جاؤ گے۔ ایسی دنیا میں بہت سارے لوگ آئے چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ایک دن قبروں میں چلے جائیں گے۔ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے، عقل مند ہے وہ آدمی جو آخرت کو ترجیح دے، دنیا کے دھوکے میں نہ آئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو دنیا کے دھوکے میں آ جاتا ہے وہ اپنی آخرت تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو آج یہ دو حدیثیں ہم نے لکھی ہے اور ان دونوں کا تعلق اس فانی دنیا کے ساتھ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس دنیا کے بارے میں ہمیں کیا فرمایا ہے۔ دیکھو، پہلے حدیث ہے ترمذی شریف کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا، اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وقعت رکھتی، کوئی قدر رکھتی اللہ کے نزدیک، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، کیونکہ وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس پہ دانا پانی بند کر دیتے تھے کہ تم نافرمان ہو، یہ دنیا میرے نزدیک بہت ہے، بہت اس کی قدر ہے، لہٰذا تمہیں میں ایک گھونٹ بھی نہیں دوں گا، تم مر جاؤ ایسے۔ لیکن اللہ پاک کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے کافروں کو بہت دیا ہے کہ کھاؤ پیو، تمہارے ساتھ میں موت کے بعد دیکھوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو آپ کافروں کے ملکوں میں دیکھو، کافروں کو دیکھو، ان کی بڑے بڑے بلڈنگیں ہیں اور مال و دولت کے انبار ہیں، کھانے ہیں، پینے ہیں اور کیا کیا کچھ ہے، اللہ نے ان کو دی ہے کہ یہ میرے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لے لو، تمہارے ساتھ میں بعد میں دیکھوں گا۔ دنیا میں بھی ان کو سزائیں دیتے ہیں، کتنے کافروں پر دنیا میں عذابات آئے ہیں، بعضوں کے اوپر اللہ پاک نے پتھروں کی بارش برسائی ہے، ہاں، بعضوں کو زمین میں غرق کر دیا ہے، دنیا میں بھی نہیں بچ سکے، اور آخرت تو ان کی پکی پکی باتیں تباہ ہیں۔ دنیا میں آخرت میں وہ ہمیشہ روئیں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم دنیا کے دھوکے میں نہ آتے، کاش ہم اللہ پاک کی ذات کے ساتھ تعلق بناتے، لیکن کچھ کام نہیں آئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے پھر ہم پوچھیں نا کہ اللہ پاک کے نزدیک کس چیز کی قدر و قیمت ہے؟ وہ ہے ایمان کی، اسلام کی، توحید کی، کہ جو بندہ اس کو اپنائے گا اس کو موت کے بعد ایک زندگی دے گا، وہ زندگی ایسی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا، اس کی خوشیاں ہمیشہ ہے، یہاں کی خوشی ہمیشہ نہیں ہے۔ اللہ پاک اس ایمان کی بدولت وہ زندگی دیں گے جن میں جوانی ہمیشہ ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، صحت ہمیشہ ہوگا، بیماری نہیں ہوگا، غم تو دیکھے گا بھی نہیں، جو جی میں آئے گا وہ سارے ارمان پوری ہوں گے۔ سمجھ آ رہی؟ ایسی زندگی آنے والی ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ قبر تک تین چیزیں جاتی ہے۔ جب بندہ مرتا ہے نا تو اس کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہے۔
ان میں سے دو تو واپس آ جاتی ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ چنانچہ اس کے متعلقین جیسے اولاد ہے، عزیز اور اقارب وغیرہ ہے، اور اس کے اموال جیسے مکان ہے، سواری ہے، دولت وغیرہ ہے، اور اس کے اعمال، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں میں سے یہ جو متعلقین اور مال، اس کو تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں. رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا میت کے ساتھ، جو رشتہ دار گئے ہوئی ہوتے ہیں، وہ اور مال و دولت اس بندے کو تنہا قبر میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس سے واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ عمل رہ جاتی ہے. بس صرف عمل جو ہے اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. اب دیکھو اگر دنیا ہمارے ساتھ قبر میں جاتا اور وہاں ہمارا کام آتا تو جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا جاتا، لیکن دنیا کسی کے ساتھ نہیں جاتی. ہم سارے دیکھتے ہیں نا کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو صرف ایک کفن اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، بس. اگر انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو وہ بھی نکال دیتے ہیں، ایک چیز بھی نہیں رہنے دیتے ہیں، خالی جیسے دنیا میں آیا تھا نا ویسے ہی دنیا سے جاتا ہے پھر. اور انسان کے ساتھ جو چیز قبر تک جاتی ہے وہ ہے اعمال. کیا ہے؟ اگر اس کے اعمال نیک ہیں تو قبر جنت کا باغیچہ، اور اگر جو ہے اس بندے کے ساتھ بری اعمال گئے ہیں تو پھر یہ قبر جہنم کا گھڑا بنے گا. دیکھو یہ حدیث میں ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو فانی دنیا سے دل نہ لگانا، ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی آنے والی ہے جنت، اس کے لیے تیاری کرنا. اب ہم دنیا کے دھوکے سے کیسے بچیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم دنیا کے دھوکے سے کیسے بچیں، اس کے لیے 12 باتیں ہیں، اس کو یاد رکھو. سب سے پہلی نمبر ہے کہ آخرت کو اصل منزل سمجھنا، کہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میری اصل منزل وہ آخرت ہے. آخرت کو میں نے بنانا ہے جو یہ سامنے ہو، کہ میں نے جانا ہے، ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2، موت کو کثرت سے یاد رکھو کہ یار میں کیوں دنیا کے ساتھ دل لگاؤں، میں کیوں اس فانی دنیا کے ساتھ دل لگاؤں، ایک دن مجھے موت آنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے مزوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. سمجھ آ رہی؟ اگر بچے کہتے ہیں ہم نہیں مریں گے تو قبرستان میں بچوں کی بھی قبریں بہت زیادہ ہیں. اگر جوان کہتے ہیں کہ میں نے نہیں مرنا ہے تو جا کے قبرستان میں جاؤ، جوانوں کی قبر بھی بہت ہے، بوڑھوں کی قبر بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے، ہر قسم عمر کے تمہیں لوگ وہاں مل جائیں گے. تو جب موت کو کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس وقت آ جائے، صبح ہو جائے تو شام کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ شام میرے گھر میں آ جائے گا یا نہیں آ جائے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا صبح گھر میں ہوتے ہیں شام قبر میں، ایسا ہی نہیں ہے. شام کو گھر میں ہوتے ہیں، صبح قبر میں ہوتے ہیں. تو موت کو یاد کر لو. سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 3، نماز کی پابندی کیا کرو، کہ نماز کی پابندی سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اس کی آخرت بن جاتی ہے. اور نمبر 4، قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن میں غور و فکر کرنا. قرآن میں اللہ پاک نے دنیا کی فانی ہونے پر بہت اچھی مثالیں بیان کی ہیں کہ یہ فانی دنیا کیا ہے. جو قرآن کو پڑھے گا سمجھے گا تو وہ دنیا سے دل نہیں لگائے گا. اسی طرح ذکر اور دعا کی کثرت کیا کرو، اللہ پاک سے دعائیں مانگا کرو کہ اللہ مجھے اس فانی دنیا سے بچا دے، اس کے دھوکے سے مجھے بچا دے. اور ذکر بھی کیا کرو اللہ پاک کا، ذکر کرنے سے اللہ کی محبت دل میں آئے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح حلال رزق کا اہتمام کرو، حرام مت کھاؤ. چوری کا مال، سود کا مال، ڈاکے کا مال، یہ مت کھایا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ حلال کھانے سے دل میں نور آتا ہے، اس نور کی وجہ سے بندے کو نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں. اور نمبر 7، قناعت اختیار کرنا. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی کم پر راضی رہنا، لالچ سے اپنے آپ کو بچانا. بس جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کرنا. یہ نہیں ہے کہ یار میرے پاس 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہو جائے، 4 لاکھ ہو جائے، 10 لاکھ ہو جائے. لالچ نہیں کرنا. بس جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی رہو کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، جو کچھ مجھے دیا میں تجھ سے راضی ہوں. نمبر 8، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. ٹھیک ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے دل میں دنیا کی محبت نہیں آئے گی، آخرت کی محبت آئے گی. اور نمبر 9، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا کرو. گناہ سے نہ بچنا دل سخت ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، موت یاد نہیں کرتا پھر بندہ. جب گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے نا تو پھر اس کا دل نرم ہوتا ہے، آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے. اور نمبر 10، صدقہ خیرات کرنا، کہ صدقہ خیرات کرنے سے دل کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا فانی ہے، مجھے بھی کسی نے دیا ہے، میں اللہ کے نام پر دوں گا تو کیا ہے کہ آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو جائے گا، اور یہ جو میں نے مال اللہ کے نام پہ دیا یہ میرے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو گیا. اور نمبر 11، محاسبہ نفس. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟
رات کو سوتے وقت تھوڑا سا سوچو کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کیے، کتنی بری کام کیے، پھر جو بری کام کیے اس پہ توبہ کرو، اچھے کام کیے ہیں اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ یہ بھی آخرت کی تیاری اور دنیا کے دھوکے سے بچنے کا ایک عمل ہے۔ اور آخری نمبر پر سادگی اپنانا، کہ میں نے کیا دنیا میں اپنے آپ کو کیا میں جو غرور کروں، تکبر کروں، سادگی اختیار کرنا۔ ہم دنیا میں چند دن کے مہمان ہیں، پھر دنیا سے چلے جائیں گے جو ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچائے اور آخرت کی پوری یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔